قیام کے اندر اس کی جگہ رکھی گئی ہے، نماز کے اندر رکھی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک خصوصی اضافی تکبیر رکھی گئی ہے۔ ہم اللہ اکبر کہہ کر پھر سے ہاتھ باندھتے اور اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، یہ تکبیر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اس کے غیر معمولی اہتمام کو۔ یہ اللہ جل شانہ ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ ہم سے پڑھوا رہے ہیں، اپنی ساری روٹین کی چیزوں سے ہٹا کر اس کو رکھ کر اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہم اس کو اپنی عجمیت کی وجہ سے، چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، عجمی ہے، اور قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری چیزوں کے اوپر ہم لوگ غور نہیں کرتے، تو عام طور پر ہم اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ آج میرے دل میں آیا کہ ہم اس کا ترجمہ کریں اور اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعائے قنوت کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اللہ جل شانہ سے۔ جب آپ اس کو پھر سمجھ کر کہیں گے، آئندہ جب آپ دعائے قنوت پڑھیں گے اور آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، تو آپ اندازہ ہوگا کہ آپ اللہ جل شانہ کے ساتھ کس قدر عہد و پیمان باندھ رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کس رشتے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اور اللہ جل شانہ کے درمیان جو عبدیت کا اور جو غلامی کا رشتہ ہے، اس کا کن الفاظ کے اندر اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللہم انا نستعینک۔ استعانت کہتے ہیں مدد مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی لفظ ہے جو نستعین کا لفظ ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اللہم انا نستعینک، گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ ہم جب دنیا کے اندر تیرے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے، کسی کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں سمجھتے، کسی کی یہ حیثیت نہیں سمجھتے کہ اس سے مدد مانگی جا سکے، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی، ہماری مدد کا اگر کوئی مرکز ہے اور کوئی ٹھکانہ ہے اور کوئی جگہ ہے ہماری امیدوں کی، ہماری توقعات کی، تو وہ یا اللہ تیری ذات ہے، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ، استغفار، اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ دنیا کے اندر وہ کون سا انسان ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، اور انسان تو انسان ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے بچائے گئے ہوتے ہیں۔ کس سے؟ عن الخطا، غلطیوں سے۔ انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، پھر بھی وہ استغفار کرتے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے۔ جو عام انسان جو بیچارہ سر تا پا ہمارے جیسا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کو کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے، انا نستعینک، آپ سے مدد مانگتے، آپ ہی سے مدد مانگتے، ونستغفرک، اور آپ سے ہی ہم استغفار کرتے ہیں، آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، آپ سے معافی، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور یا اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں یا جو لوگ مذہب کی قید سے بھی آزاد ہیں، ایمان ہر ایک کا کسی نہ کسی کے اوپر۔ بعض لوگ اپنے اوپر ایمان ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان کی خواہش جس چیز کے بارے میں ہوتی ہے وہ اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بت پرست بتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ستاروں کی عبادت کرنے والے ستاروں پر ایمان لاتے ہیں، درختوں کی عبادت کرنے والے درختوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آگ کی پرستش کرنے والے آگ پر ایمان لاتے ہیں، سورج کو ماننے والے سورج پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں ایمان لانے والے اس قدر مختلف لوگ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے، نؤمن بک۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ زبان کے بول ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور یا اللہ ہم اپنا تکیہ بھی تجھ پر ہی رکھتے ہیں، ہم توکل بھی تیرے اوپر ہی کرتے ہیں۔ ایک ہے استعانت، وہ جو پیچھے مدد مانگنے کی بات گزری، اور ایک ہے توکل۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے امیدیں اور توقعات۔ توکل کا لفظ وکیل سے نکلا ہے۔ وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دنیا میں جس کو وکیل کہتے ہیں، وکیل کا مطلب ہوتا ہے اپنا معاملہ کسی کے سپرد کر کے اطمینان، بے غم ہو جانا، اپنے معاملہ کسی اور کے حوالے کر دینا کہ وہ اس کو کرے گا، اور خود اس پہ اعتماد رکھنا اور یقین رکھنا کہ وہ مجھ سے زیادہ۔ آپ دنیا کے اندر وکیل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقدمہ،
آپ سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ یہ بندہ لڑ سکتا ہے، اسی کو وکیل کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ وکیل اتنا نالائق ہے کہ یہ میرا مقدمہ مجھے ہرا کر رہے گا، تو آپ کبھی بھی اس کو وکیل نہیں کریں گے، اس امید پر کرتے ہیں کہ حالانکہ مسئلہ آپ کا ہے، بات آپ کی ہے اور حق آپ کا ہے یا ظلم آپ پر ہوا ہے، لیکن آپ ایک عام بندے کو جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو جا کر پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ تم میری طرف سے تم لڑو۔ وکالت اس کو اللہ تعالیٰ، یہ لفظ وکیل سے توکل نکلا ہے، مطلب یہ کہ انسان اللہ جل شانہ کے اوپر ایسا اعتماد کرتا ہے اور اپنے معاملات کو ایسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، اور اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے بعد وہ خود آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ توکل کا یہ مطلب، ہم نے ایک دفعہ جمعے کی اسی بیان کے اندر توکل کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ توکل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اس کا ہاتھوں پاؤں اعضاء و جوارح کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ نہیں ہوتا، اس کی ایکو گونج ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان توکل کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آدمی کام نہیں کرے گا، یہ کسی سے یہ محنت مزدوری نہیں کرے گا، یہ کوئی محنت مشقت نہیں کرے گا، کیونکہ کام کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ تو ہاتھ پاؤں کا کام۔ توکل کا مطلب ہے اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو دعائے قنوت کے اندر اگلے لفظ جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، پھر کہا وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلُّ، اور یا اللہ ہم ثنا کہتے ہیں تعریف کرنے، یا اللہ ہم آپ کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں آپ کے اوپر، جو بھلائی کی جتنی باتیں ہیں اور بھلائی کے جتنے کام ہیں اور بھلائی کے جتنے بول ہیں اور تعریفوں کے جتنے بول ہیں، حمد و ثنا کے جتنے گیت ہیں، یا رب العالمین ہم سارے کے سارے آپ کے لیے گاتے ہیں، آپ کے لیے بولتے ہیں، آپ کے لیے کہتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھ رہے ہیں، امام جی یہ خاص 5 دنوں کے اندر ہمیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے کہ ان دنوں کے اندر کہیں اس کو، پڑھیں اس کو۔ اللہ جل شانہ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، نمازوں کے بعد اس کا اعلان، اس کا اعلان کریں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم یہ سارے بھلائی کے بول تیرے ہی لیے بولتے ہیں، اصلاً تیرے لیے بولتے ہیں، تیرے بعد اگر کسی کے لیے بولتے ہیں تو وہ اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے جو تو نے ان کو عطا فرمایا ہے، تیرے حکم کی وجہ سے تو کسی کے بارے میں فرما دیتا ہے تو ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تم اس کا شکر ادا کرو، تو یہ ہمیں تو اللہ کا حکم ہے۔ اور ہمیں کہا گیا اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا جواب بھلائی کے ساتھ دو، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اصلاً ہم اللہ کی کرتے ہیں بڑائی، اصلاً ہم اللہ تعالیٰ کی بھلائی بیان کرتے ہیں، پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم وہاں پر بیان کرتے ہیں۔